جی الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں اصل اہمیت عمل کی ہے۔ قول و فعل میں تضاد آ جائے تو بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب لوگ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اگر ہم خود عملی طور پر ان ہدایات پر عمل کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق اور حکومت وقت کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہیں، تو یہ سارا معاشرہ جو ہے اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم عالم دین ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ مساجد کی بجائے گھروں میں نماز ادا کریں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امام مسجد نبی کے فتوے کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں الحمدللہ خود ایک دینی جماعت میں اہم عہدے پر فائز ہوں۔ جس دن سے یہ پابندی لگی ہے اس دن سے ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں، ہم جمعہ بھی گھر میں پڑھتے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار ہوں، ہم وہاں جو ذمہ داری کرتے ہیں، جو ضروری ہمارا سٹاف تھا اس کو پوری ہدایات کے مطابق کام کراتے ہیں، باقی کو ہم نے بعد تنخواہ چھٹی دے دی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، اسی طرح ہم نے بزنس میں بھی یہی اصول اپنایا ہے کہ جو وہاں ضرورت جس حد تک حکومت نے اجازت دی ہے وہاں کام ہو رہا ہے، باقی ہم نے سارے سٹاف کو چھٹی دے دی ہے۔ مشکل سٹاف بھی اور ڈیلی ویجز کو بھی ہم نے الحمدللہ ان کو تنخواہیں ہم نہیں بند کی۔ اپنے ڈرائیور، گھروں میں کام کرنے والے سارے لوگ بعد تنخواہ چھٹی پر بھیج دی۔ اگر ہم اس پر خود عمل کریں، اور خود میں گھر پہ رہتا ہوں، میرے بچے گھر پہ پابند رہتے ہیں، ہم ایک پوری ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور حکومت کی دی ہوئی ساری ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے ہزاروں اختلافات ہوں، جب انہوں نے اس کے لیے ہم سے چندے کی اپیل کی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس فنڈ میں حصہ دیا ہے، اور پھر ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو ہمارے اپنے گاؤں ہیں، جو ہمارا اپنا محلہ ہے، جو ہمارے عزیز و کارم ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ان کی فرشتے بنا کر ان کے گھروں میں ان کی امداد کر رہے ہیں، تاکہ نہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ ان کی عزت خراب ہو اور ان کی مدد بھی ہو۔ انشاءاللہ اگر اس طرح عمل کیا جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں رہتا۔ ہم نے سب کو مل کر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آخر الحمدللہ بالعالمین۔